अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान शेख मोहम्मद आकिफ और मैं ला रहा हूं आपके लिए प्रोग्राम प्यारे नात खां, जिसमें मेरे साथ होंगे आलम इस्लाम के मशहूर और मारूफ नात खां, जिनसे आप सुन सकेंगे अपनी पसंद की नात और कर सकेंगे फरमाइश। तो देखते रहिए नेशनल न्यूज़ नेटवर्क, आपकी अपनी आवाज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबदन आला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है बस उनकी मेहरबानी है। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, कि जो भी है बस उनकी मेहरबानी है। और मेरी सांसों ने जितना भी उनका नाम लिया, मेरी सांसों ने जितना भी उनका नाम लिया, बस यही मेरी ज़िंदगानी है, बस यही मेरी ज़िंदगानी है। नाते महबूब दावर सनद हो गई, नाते महबूब दावर सनद हो गई। फ़र्द इसिया मेरी मुस्तरद हो गई, मुस्सा आसी भी आगोश रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। मुस्सा आसी भी आगोश रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, आपके पसंदीदा प्रोग्राम प्यारे नात खां के साथ आपका मेज़बान शेख मोहम्मद आकिफ एक बार फिर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन किराम, आज जिस प्यारे नात खां के साथ हम इस स्टूडियो में मौजूद हैं, जो हमारे मेहमान हैं, वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ने वाले आलम इस्लाम और पाकिस्तान की मशहूर आवाज़, जहाँ जहाँ इन्होंने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सना और तौसीफ़ की, वहाँ वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इनके सुनने वालों की तादाद इनसे मोहब्बत और इश्क और अक़ीदत रखती है। मेरी मुराद जनाब गुलाम सरवर कादरी साहब से है। अस्सलामु अलैकुम। खुशामदीद कहेंगे गुलाम सरवर साहब आपको प्रोग्राम में, कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी। आपकी मोहब्बत है, ये आपके चैनल की मोहब्बत है कि आप लोगों ने इतनी मोहब्बत से मुझे याद किया, यहाँ इनवाइट किया। आपका बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। सरवर भाई, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ हम्दे बारी ताला से किया करते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप भी हम्दे बारी ताला से आगाज़ करें। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अव्वल आखिर है अल्लाह, बातिनो ज़ाहिर है अल्लाह, हाफिज़ो नासिर है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तू तो करीम ही जो ठहरा, तो करम का क्या ठिकाना। तू नवाज़ने पे आए, तो नवाज दे ज़माना। और किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा
ثنا گو ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے ہیں یہ موجود و عدم تیرا دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کریں یا رب تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام اور کیا ہی خوبصورت انداز میں ماشاء اللہ آپ نے سرور بھائی پیش کیا ہے. سرور بھائی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ابتدائے نعت کب اور کس عمر میں کی؟ نعت پڑھنے کا شوق تو جی خیر بچپن سے ہی تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ انسان ایک مکمل ہو جاتا ہے، کسی بھی فن کی کسی بھی کام کی کوئی گہرائی نہیں ہے. علم کا تو کوئی وہ پیمانہ نہیں ہے، علم تو جہاں تک سیکھ سکے انسان، بالکل سیکھنے کی کوئی عمر اور قید بھی نہیں ہے، ایسا ہی ہے بالکل ہے. آپ نے سب سے پہلی نعت کون سی پڑھی؟ میں نے 1998 میں جب باقاعدہ نعت خوانی کا آغاز کیا تو ظہوری صاحب کا ایک کلام تھا، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. تو میں نے اس کلام سے اپنی نعت خوانی کا باقاعدہ ماشاءاللہ آغاز کیا. ماشاءاللہ. تو کچھ چند اشعار اگر آپ کو یاد ہو تو میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو سنائیں. جی میں اس کے 2 شعر، کیونکہ ایک ٹائم ہو گیا وہ کلام پڑھے ہوئے، تو اس کے جو 2 شعر ہیں میں آپ کو سناتا ہوں. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. رحمت دو جہاں آپ کی ذات ہے. رحمت دو جہاں آپ کی ذات ہے. اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. رحمت دو جہاں آپ کی ذات ہے. اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. ہر قدم رحمتوں کا خزینہ ملے.
جب گلے سے ہوائے مدینہ ملے، ہر قدم رحمتوں کا خزینہ ملے، جب گلے سے ہوائے مدینہ ملے، جب گلے سے ہوائے مدینہ ملے، عرشیوں کی صدا فرشیوں کی ندا، اے در مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے شعر یاد آ گیا، گماں تھے ایسے کہ آثار تک یقین کے نہ تھے، گماں تھے ایسے کہ آثار تک یقین کے نہ تھے، حضور آپ نہ ہوتے تو ہم کہیں کے نہ تھے، حضور آپ نہ ہوتے تو ہم کہیں کے نہ تھے، اور زمین خاک مدینہ کی ناز کرتی ہے، زمین خاک مدینہ کی ناز کرتی ہے، نصیب ایسے کسی اور سرزمی کے نہ تھے، نصیب ایسے کسی اور سرزمی کے نہ تھے، اور کوئی نبی نہیں میرے نبی کا ہم پایا، کوئی نبی نہیں میرے نبی کا ہم پایا، تمام عہد یہی عہد افی کے نہ تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا آپ نے ماحول ماشاء اللہ محفل کو جو ہے اور ایک عجب رنگ میں جو ہے ڈال دیا ماشاء اللہ۔ آج آپ نے یہ فرمائش کی تو میں نے یہ تقریباً آج کوئی 15-16 سال بعد یہ کلام غالباً پڑھا ہے، کیونکہ انسان پڑھتا رہتا ہے نئے نئے کلام، تو وہ جو پچھلے کلام ہوتے ہیں انہیں وہ ذہن کی جو وہ دریچے ہیں، یادائیں ہیں، ان سے وہ کلام اوجھل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ آج لیکن آپ نے ایک بڑی پرانی یاد جو ہے وہ، بس آج ہمارے پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے سرور بھائی کہ ہم آہستہ آہستہ جو ہے نعت خواں کے حوالے سے جانتے بھی ہیں اور آقا کی ثنا اور توصیف کے لیے محفل سجاتے بھی ہیں، جو آقا کی ثنا اور توصیف کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں اور ان کے بارے میں لوگوں کو بتاتے بھی ہیں اور ان سے سنتے بھی ہیں ماشاءاللہ، اور یہی سلسلہ ہمارا ہے، اور باقاعدہ ہمارا پروگرام جو ہے اس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ ہم ایک نعت اکیڈمی کی طرح جو ہے اس پروگرام کو چلا رہے ہیں، اور آپ لوگ ماشاءاللہ آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور اس سلسلے کو جو ہے آپ لوگوں نے جاری ساری رکھا ہوا ہے۔ یہ بڑا کام ہے، یہ اللہ پاک آپ کے چینل کو، آپ لوگوں کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، یہ بڑا کام ہے۔ ناظرین کرام، وقت ہوا ہے مختصر سے وقفے کا، میرے ساتھ موجود ہیں غلام سرور قادری صاحب، کہیں جائیے گا مت، ہمارے ہیں چھوٹے سے مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان شیخ محمد عاقب، اور میں لا رہا ہوں آپ کے لیے پروگرام پیارے نعت خواں، جس میں میرے ساتھ ہوں گے عالم اسلام کے مشہور اور معروف نعت خواں، جن سے آپ سن سکیں گے اپنی پسند کی نعت اور کر سکیں گے فرمائش۔ تو دیکھتے رہیے نیشنل نیوز نیٹ ورک، آپ کی اپنی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماریہ معین، اور میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ایک ایسا پروگرام جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کچھ دینی اور کچھ دنیاوی معلومات، جس سے آپ ضرور مستفید ہوں گے، اور کچھ باتیں ہوں گی اسلامی نظریے کی، اور جانیں گے آپ کی رائے۔ تو دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پروگرام جس کا نام ہے آپ کا دین اور آپ کی دنیا، صرف اور صرف نیشن نیوز نیٹ ورک پر۔
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान शेख मोहम्मद आकिब और मैं ला रहा हूं आपके लिए प्रोग्राम प्यारे नात खां, जिसमें मेरे साथ होंगे आलम इस्लाम के मशहूर और मारूफ नात खां, जिनसे आप सुन सकेंगे अपनी पसंद की नात और कर सकेंगे फरमाइश। तो देखते रहिए नेशनल न्यूज़ नेटवर्क, आपकी अपनी आवाज़। खुशामदीद नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्यारे नात खां और मेरे साथ मौजूद हैं गुलाम सरवर कादरी साहब, माशाल्लाह जिनसे हम नात सुन भी रहे हैं और उनसे गुफ्तगू का सिलसिला भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइए सरवर भाई कि जो शायरी का इंतखाब करते हैं आप कलाम पढ़ने का, वो किस तरह किया करते हैं? असल में बहुत से मेरे साथी ये कहते हैं कि जी आज मैंने ये फला कलाम की तैयारी की है, तो मैंने आज इंशाल्लाह ये कलाम महफिल में पढ़ना है। तो और मुझे ये यकीन है कि मैं इंशाल्लाह ये कलाम जब पढ़ूंगा तो महफिल में जरूर आएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा इस बात से इख्तलाफ करता हूँ कि महफिल का पता जब इंसान महफिल में जाता है तो तब पता चलता है कि महफिल किस रंग पे है और अब महफिल में क्या पढ़ना है। नात खां मेरी नज़र में वही है कि जो उसी वक्त बैठ के अपने जहन से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाए कि अब महफिल किस रंग पे है, अब मैंने क्या पढ़ना है। यही है। तो आप ये तय करके नहीं जा सकते महफिल के अंदर कि मैं जी फला कलाम पढ़ना है, क्योंकि आप गए अब वहाँ माहौल कुछ और है। तो फिर जाहिर है हमने जब नात पढ़नी है, सुनने वाले बैठे हुए हैं, तो हमने उसी हिसाब से फिर पढ़नी है कि जो उन्हें पसंद आए, कि जो उन्हें अच्छा लगे। बिल्कुल ऐसे। किस शायर को ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं? देखें जी, वैसे तो हमारे जितने भी पुराने शोरा कराम हैं उसमें अपना अलहाज ज़हूरी साहब हैं और नियाजी साहब हैं और काफ़ी पुराने हमारे शायर हैं, अदीब रायपुरी साहब हैं। तो ये लोग माशाल्लाह वो शायर हैं कि जिनके कलाम बड़े मुस्तनद और पता लगता है कि किसी आशिक़ रसूल ने कलाम लिखा है। कलाम तो शायर आज माशाल्लाह बहुत हैं, लिखते हैं, लेकिन माशाल्लाह इनके कलाम जो होते हैं वो महफिलों में ज़्यादातर इन्हीं के कलाम पढ़े जाते हैं। बिल्कुल, बेशक बेशक। अच्छा ये बताइए कि बचपन में तो बच्चे अक्सर शरारतें किया करते हैं और बच्चे शरारत ना करें तो कैसे पता लगेगा कि बच्चे हैं। तो आपके कोई ऐसा वाक़या जो आपको आज तक याद हो, कोई शरारत का या कोई ऐसा वाक़या जो आपके जहन में हो? असल में जी बचपन में गालिबन मैं घर में 8-9 बहन भाइयों में 5वां नंबर मेरा, तो मैं सबसे ज़्यादा शरारती मैं ही था। अमूमन शिकायतें मेरी ही आती थी कि ये मैं जहाँ से गुजर जाता था ना तो घर पे कंप्लेन आ जाती थी कि जी वो आपके बच्चे ने फलां हरकत की है। लेकिन ये बड़ा अल्लाह का करम और उसका एहसान अजीम कि जो बच्चा कल इतना शरारती था आज मोहल्ले में, घर में और जितने भी हमारे अपने लोग हैं उनमें सब में सबसे ज़्यादा जिक्र मेरा किया जाता है कि भाई माशाल्लाह वो जो आपका साहबजादा है ना वो सना खान रसूल जो है। तो ये सब मेरे आका की नात खानी और इस सना खानी की बरकतें हैं, वरना हम तो खैर हम इस काबिल नहीं, हमारे लब इस काबिल नहीं कि हम सरकार की सना और तौसीफ करें। लेकिन ये उनका करम है, उनकी करम नवाजी है कि उन्होंने हमें अपनी सना और तौसीफ के लिए मुंतखब किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक नात पेश करने का, नाज़रीन को एक नात सुनाइए। ये कलाम जी बजाते मुझे खुद बड़ा पसंद है। तो लोग सुनते रहते हैं, बड़ा पुराना कलाम है, गालिबन मैं उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ तो उससे पहले ये कलाम लिखा गया, लेकिन मुझे बजाते खुद बड़ा पसंद है। तो इसके चंद शेर मैं पेश करता हूँ। ना कलीम का तसव्वुर न ख्याल तूरे सीना, न कलीम का तसव्वुर न ख्याल तूरे सीना, न कलीम का तसव्वुर न ख्याल तूरे सीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना, न कलीम का तसव्वुर न ख्याल तूरे सीना।
راقب بھائی بڑا ہی خوبصورت شعر پیش کر رہا ہوں کہ میرے آقا کے جو غلام ہیں ان کی بڑی بڑی توقیر ہے ان کی کہ میں گدائے مصطفیٰ ہوں، ارے میری عظمتیں نہ پوچھو، میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو، مجھے دیکھ کر جہنم میں، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، میں ابھی پکار لوں گا، میں ابھی پکار لوں گا، ارے نہیں دور ہے مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، اور میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی، میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی، کہا المدد محمد، کہا المدد محمد، تو بھر گیا سفینہ، میرے آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی، میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی، کہا المدد محمد، کہا المدد محمد، تو ابھر گیا سفینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ۔ اور بڑا ہی پیارا شعر، مجھے اس نعت میں شعر بڑا پیارا لگتا ہے، پیش کر رہا ہوں کہ سوا اس کے میرے دل میں کوئی آرزو نہیں ہے، سوا اس کے میرے دل میں کوئی آرزو نہیں ہے، مجھے موت بھی جو آئے آئے، مجھے موت بھی جو آئے، تو ہو سامنے مدینہ، مجھے موت بھی جو آئے، تو ہو سامنے مدینہ۔ اور مقطع پیش کر رہا ہوں، کبھی اے شکیب دل سے نہ مٹے خیال احمد، کبھی اے
رقیب دل سے نہ مٹے خیال احمد اسی آرزو میں جینا اسی آرزو میں مرنا اسی آرزو میں جینا اسی آرزو میں مرنا اسی آرزو میں جینا نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ, کیا کہنا ماشاء اللہ, بہت ہی زبردست, بہت ہی اعلیٰ ماشاء اللہ. سرور بھائی یہ بتائیے کہ آج کل کے نعت خوانی کے دور میں ایک سلسلہ چلا ہوا ہے کہ سینئرز نعت خواں آتے ہیں محفل میں تشریف لاتے ہیں اور ان کو پہلے جو ہے وہ پڑھوا دیا جاتا ہے اور بعد میں جو جونیئر ثنا خواں ہوتے ہیں وہ اس پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو اچھا نہیں لگتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے, کیا ہونا چاہیے؟ اصل میں جی ظاہر ہے جو سینئر نعت خواں ہیں ان کی محافلیں زیادہ ہوتی ہیں, انہوں نے زیادہ جگہ جانا ہوتا, تو اس وجہ سے ویسے بھی سینئر ہیں, ایک ادب کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو ان کا حق جونیئر پہ بنتا ہے کہ انہوں نے پھر دوسری جگہ بھی حاضری کے لیے جانا ہے. اور پھر جو جونیئر ہیں اگر وہ بڑپن کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ بھی ویسے بھی ہم جب حضور کی ثنا خوانی میں بیٹھے ہیں تو ہمیں تو خیر وہاں سبق ہی یہی ملتا ہے کہ پیار, محبت, صبر. بے شک بے شک. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور پھر وہ سینئر ہیں, ان کے پروگرام زیادہ ہوتے ہیں, انہیں زیادہ جگہ جانا ہوتا ہے. بے شک بے شک. اگر ہم آدھے گھنٹے بعد یا گھنٹے بعد حاضری لگا لیں گے تو بلکہ ہمارا اور زیادہ مطلب وہ نیکی اور ثواب میں نام لکھا جائے گا. جو جتنی دیر حضور کی محفل میں بیٹھتا ہے اسے اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے. بے شک بے شک. وہی نا کہ سنت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہا ہے, وہ نعت سن رہا ہے. اور نہ سننا تو میرے سرکار کی سنت ہے. بے شک. اور ایک سنت پر عمل کرتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا. تو آپ بھی باحثیت سینئر ثنا خواں جس محفل میں جاتے ہیں ماشاءاللہ, آپ بھی عرصہ دراز سے جو ہے وہ نعت خوانی کر رہے ہیں, تو وہاں آپ کا کیا وہ رول ہوتا ہے وہاں پر؟ اصل میں جی اپنا معاملہ تھوڑا سا اس کے پازیٹیو ہے کہ اب اگر میرا کوئی پروگرام نہیں ہے جی جی تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بیٹھا ہوں, جونیئر پڑھ رہے ہیں, میں آخر میں حاضری ہو جائے گی. اگر یہ کہیں جانا ہے پروگرام ہے تو پھر یہ کہ یار مجھے جانا ہے, اگر آپ لوگوں کی اجازت ہے تو میں پہلے حاضری لگا لوں. اور یقیناً آپ کو وہ پڑھنے کی اجازت مل جاتی ہوگی, ظاہر سی بات ہے. اور جو اپنی خوشی سے, جب کوئی جونیئر اپنی خوشی سے اپنا ٹائم, ظاہر اس کا حق بنتا ہے, اس کا ٹائم ہے, وہ پہلے آیا, وہ اپنی خوشی سے ہمیں اجازت دیتا ہے, تو وہ زیادہ اس میں اس کی دل شکنی بھی نہیں ہوگی. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ وہ پھر پیٹ پیچھے باتیں ہوتی ہیں کہ یار دیکھو یار وہ سینئر ہے, وہ زیادہ مشہور ہے نا, تو وہ آیا اور اسے ٹائم ملا, وہ پڑھ کے چلا گیا اور ہم اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ کہ ہمارے جو سینئر ہیں تھوڑا سا انہیں بھی بڑپن کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ جونیئر کے ساتھ شفقت, محبت, کہ بھائی آپ مجھ سے پہلے بیٹھے ہیں, 2 لفظ محبت کے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کہ آپ مجھ سے پہلے بیٹھے ہیں لیکن مجھے دوسری جگہ جانا ہے. اور یقیناً جونیئر کی طرف سے یہ جواب آئے گا کہ پہلے حضرت آپ پڑھ لیجئے, بعد میں پھر انشاءاللہ بعد میں وہ پھر یہ باتیں بھی نہیں کرے گا کہ جی وہ آئے اور پڑھ کے چلے گئے, بلکہ اس کا اور اس کا دل خوش ہوگا اور اس کے دل سے یہ نکلے گا کہ یار سینئر ہیں, انہوں نے ہمیں بڑی مطلب رسپیکٹ دی, ہم سے پوچھا اور اس کے بعد پڑھا. ناظرین کرام, وقت ہوا ہے مختصر سے وقفے کا. میرے ساتھ موجود ہیں غلام سرور قادری صاحب, کہیں جائیے گا مت, ہمارے ہیں چھوٹے سے مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ناظرین کرام, میں ہوں آپ کا میزبان شیخ محمد عاقب اور میں لا رہا ہوں آپ کے لیے پروگرام پیارے نعت خواں, جس میں میرے ساتھ ہوں گے عالم اسلام کے مشہور اور معروف نعت خواں, جن سے آپ سن سکیں گے اپنی پسند کی نعت اور کر سکیں گے فرمائش. تو دیکھتے رہیے نیشنل نیوز نیٹ ورک, آپ کی اپنی آواز.
आपकी अपनी होस्ट शाजिया बलोच में लाई हूँ आपके लिए एक अनोखा और हैरान कुन प्रोग्राम, जिसमें मिलेगा आपको कम वक्त में ज्यादा मजा और ज्यादा मालूमात, और दिखाएंगे आपको कुछ हैरत अंगेज वीडियोस और साथ में हंसाएंगे भी। इंतजार कीजिएगा हमारे इस प्रोग्राम का, जिसका नाम है फेसबुक अफेयर, ओनली ऑन नेशन न्यूज नेटवर्क, आपकी अपनी आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान शेख मोहम्मद आकिब और मैं ला रहा हूं आपके लिए प्रोग्राम प्यारे नात खां, जिसमें मेरे साथ होंगे आलम इस्लाम के मशहूर और मारूफ नात खां, जिनसे आप सुन सकेंगे अपनी पसंद की नात और कर सकेंगे फरमाइश। तो देखते रहिए नेशन न्यूज नेटवर्क, आपकी अपनी आवाज़। खुशामदीद नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्यारे नात खां और मेरे साथ मौजूद हैं गुलाम सरवर कादरी साहब, माशाल्लाह, जिनसे हम नात सुन भी रहे हैं और उनसे गुफ्तगू का सिलसिला भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल के जो जदीद नात ख़्वानी है और एक रिवायती नात ख़्वानी हुआ करती थी, तो उस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे कि रिवायती नात ख़्वानी ज़्यादा अच्छी थी या आजकल की जो जदीद दौर की नात ख़्वानी है? असल में जी नात ख़्वानी तो खैर हर दौर में सरकार की अच्छी रही है, वो भी माशाल्लाह माशाल्लाह आज भी अच्छी है, क्योंकि नात ख़्वानी है। लेकिन ये है कि आज थोड़ा सा पहले की बानिस्बत नात ख़्वानी ने उरूज हासिल किया है, लेकिन थोड़ी सी बस कुछ जो पहले के मामला थे वो ऐसा था कि जब कोई पढ़ता था तो उस पर भी एक कैफियत तारी होती थी, और जो लोग सुनते थे तो वो भी हुजूर के इश्क में डूब के और मोहब्बत से सुनते थे। तो वो पहले के जो सिलसिला था वो कुछ ऐसा था। अब मामला कुछ और हैं कि अब तो, लेकिन मैं समझता हूँ कि जदीद दौर की नात ख़्वानी ने हमारे जो नौजवान नस्ल है उसको अपनी तरफ राग़िब किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक हकीकत है कि जदीद दौर जो हम कह रहे हैं, बार बार जिक्र कर रहे हैं इसका, तो उसने जो है ना बहुत जोश और जज्बा जो है वो लोगों में जो है ना उजागर किया है और नात ख़्वानी को और अरूज मिला है। वो तो सरकार की सना ख़्वानी है बेशक, उसको तो कहीं नहीं जाना, लेकिन और अरूज मिला है और लोगों में ज़्यादा तौर पर जो है वो पढ़े भी जाता है, सुना भी जाता है और रुझान हुआ महफिल का। तो ये जदीद दौर की नात ख़्वानी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सिलसिला बना कि अब हर जगह पर महफिल भी होती हैं और आजकल टीवी चैनल्स पर भी प्रोग्राम इसी तरह के चल रहे हैं। तो ये एक सिलसिला मैं समझता हूँ शायद उससे बना। हम चाहेंगे कि आप कोई कलाम जो है प्रोग्राम में शामिल करें। मैं ये एक आला हजरत का लिखा हुआ कलाम वो पेश करता हूँ, बड़ा मशहूर मारूफ कलाम। नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ेशान गया, नेमतें बांटता, नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया, नेमतें बांटता।
دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور آقا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا، اور آج لے ان کی پناہ، مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، مدد مانگ ان سے، ارے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، نعمتیں بانٹتا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا، اور لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، نعمتیں بانٹتا، اور اعلیٰ حضرت بڑا ہی پیارا مقطع لکھتے ہیں کہ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا
سارا تو سامان گیا، نعمتیں بان. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورتی سے نبھایا ہے ماشاء اللہ. سرور بھائی، پروگرام کا وقت اختتام کی طرف روانہ ہے. آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا ماشاء اللہ، اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی اور ناظرین کو نعت بھی سنائی ماشاء اللہ. تو میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ منقبت پیش کریں. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالی کا صبر دو، میرا خالی کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. اور سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. اور دامن پسارے در پر سارے ولی کھڑے ہیں، دامن پسارے در پر سارے ولی کھڑے ہیں، بٹتا ہے روز در پر، بٹتا ہے روز در پر، کونین کا خزانہ، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. اور یہ عطا دستگیری، ارے کوئی میرے دل سے پوچھے، یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو، وہیں آ گئے مدد کو، میں نے جب جہاں پکارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. میرا خالی کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. اور مولا علی کا صدقہ، گنج شکر کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ، گنج شکر کا صدقہ، میری لاج رکھ لو یا غوث، میری لاج رکھ لو یا غوث، میں فقیر ہوں تمہارا،
سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را اور جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا غوث الورا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ ان کا وقت اپنے اختتام کی طرف جا چکا ہے، میں آپ سے الوداع چاہوں گا، اس امید اس دعا کے ساتھ کہ جا رہے ہیں مجھے اور میری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے نعت خواں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان شیخ محمد عاقب، اور میں لا رہا ہوں آپ کے لیے پروگرام پیارے نعت خواں، جس میں میرے ساتھ ہوں گے عالم اسلام کے مشہور اور معروف نعت خواں، جن سے آپ سن سکیں گے اپنی پسند کی نعت اور کر سکیں گے فرمائش۔ تو دیکھتے رہیے نیشنل نیوز نیٹ ورک، آپ کی اپنی آواز۔